السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، زکوٰۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی اسے کہاں خرچ کیا جائے، کہاں ادا کیا جائے، اس تعلق سے سوال ہوتا رہتا ہے، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے باتیں آ جائیں۔ علماء نے زکوٰۃ الفطر کے مصرف کے بارے میں اختلاف کیا ہے، دو اقوال بیان فرماتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ الاموال کا مصرف ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ جہاں ادا کی جاتی ہے وہیں زکوٰۃ الفطر بھی ادا کی جائیں گی، اور وہ 8 اصناف ذکر کرتے ہیں۔ اس کی طرف امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل گئے ہیں۔ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس آیت سے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 8 اصناف کا اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، چنانچہ زکوٰۃ الفطر ان 8 اصناف پر خرچ کی جائے گی۔ وجہ دلالہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر یہ صدقہ کے مسمى میں داخل ہے، جو اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صدقات کا لفظ استعمال کیا ہے، تو گویا زکوٰۃ الفطر یہ صدقہ میں داخل ہے۔ ان کا یہ استدلال ہے اور انہوں نے وجہ دلالہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر یہ واجب ہے اور ایک صنف کے ہوتے ہوئے دوسرے اصناف پر خرچ نہیں کیا جائے گا، یعنی انہیں نہیں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر فقراء اور مساکین موجود ہیں تو والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ کی وصولی کرنے والوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا قول ہے کہ اس کا مصرف، یعنی زکوٰۃ صرف بصرف فقراء اور مساکین کو دی جائیں گی، یعنی زکوٰۃ الفطر، اور یہ امام مالک کا قول ہے، اور ایک قول حنابلہ کا بھی ہے، اور اس کو امام ابن تیمیہ اور ابن القیم و شوکانی اور ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اور دلیل میں یہ لوگ اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں، کہتے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ روزہ دار کی زبان سے نکلی ہوئی بدگوئی اور بدزبانی کی پاکیزگی کا باعث ہو اور مساکین کا کھانا بنے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ وجہ دلالہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی تحدید کی ہے، اور یہ تحدید اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر صرف بصرف مسکین اور فقیر کو دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو 8 اصناف پر خرچ نہیں کیا ہے، ان کا طریقہ کار نہیں رہا ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے اس فعل کو انجام دیا ہے، اور نہ اس کے بعد تابعین نے۔ تو گویا 2 اقوال ہمارے سامنے آ گئے، جو ایک طرف پہلا قول ہے کہ 8 اصناف پر خرچ کیے جائیں گے، اور دوسرا قول ہے کہ صرف غربا جو فقراء اور مساکین ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق یہ دوسرا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو 8 اصناف ہے یہ زکوٰۃ الفطر کے، یہ زکوٰۃ اموال کے ساتھ خاص ہے، اور جو زکوٰۃ اموال ہیں یعنی مال کی جو زکوٰۃ نکلتی ہیں وہ ان پر لاگو ہوتا ہے۔
اور اس چیز کے اندر جو صدقہ فطر ہے اور زکوٰۃ فطر ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیداً مساکین کا لفظ ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث کا ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ فطر یہ غربا، فقراء، مساکین کو دیا جائے گا جو زیادہ مستحق ہے، اور اس مناسبت سے جو ابھی کرونا کا ماحول ہے، مسکین، فقیر، محتاج، قلاش، بدحال ہے، بے حال ہے، ان لوگوں کو دیا جائے تاکہ ان کا گھر خوشی سے بھر سکے اور ان کے چہرے پر خوشی لوٹ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے اور مستحقین تک اس کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔